السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ یہاں پر ہم جا رہے تھے باہر کیونکہ ہم گھر میں بہت ہی زیادہ بور ہو گئے تھے۔ ہم نے رات کا کھانا کھا لیا اور اس کے بعد ہم سوچ رہے کہ کیوں نہ باہر ہی چلے جائے، تو میں نے اپنی نندوں سے کہا چلے آج باہر کارنش پہ چلے جائیں گے۔ وہاں پہ بہت ہی اچھا لگتا ہے جب آپ رات کے ٹائم میں چلے جاتے ہیں، بہت ہی رونق ہوتی ہے اور بہت ہی لوگ وہاں پہ آتے جاتے رہتے ہیں، تو اتنا مزہ آتا ہے نا رات کے ٹائم میں۔ دن میں بھی مزہ آتا ہے مگر دن میں وہ والا فیلنگ نہیں ہوتا جو رات کے ٹائم میں جو لائٹس لگی ہوئی ہوتی ہیں، اور پتہ نہیں بہت ہی زیادہ کچھ مزہ ہوتا ہے۔ کارنش پہ بلڈنگ سارے نظر آتے ہیں، وہاں پہ سب کچھ لائٹس ایسے دکھتے ہیں نا کہ بس دور دور سے سب کچھ دکھائی دیتا ہے۔ تو یہاں پہ دیکھ جی بہت ہی مزہ آ رہا تھا۔ میرے ساتھ میری دیورانی بھی تھی اور مروہ ہبہ بھی تھے، تو ان سے میں نے کہا کہ چلے آپ لوگ وہاں پہ چلے جائے، میں تھوڑی سی ویڈیو بناتی ہوں آپ لوگ کی، اور پھر میں بلاگ کے لیے بھی شوٹ کروں گی، تو میں واک کروں گی اور اس کے بعد میں آپ کے پیچھے پیچھے ہی آؤں گی۔ تو یہاں پر وہ آگے آگے جا رہے تھے اور میں ان لوگ کے پیچھے ہی تھی، تو یہاں پر ہم واک کے لیے جا رہے تھے۔ یہ کارنش جو ہے اتنا حسین ہے اور اتنا بڑا ہے، اتنا زیادہ کہ جتنا بھی آپ آگے آگے چلے جائیں نا اتنا ہی وہ آگے جاتا رہے گا، کیونکہ بہت ہی بڑا ہے شارجہ کا یہ کارنش۔ تو یہاں پر ہم ویڈیوز بنا رہے تھے اور پکچرز بھی لے رہے تھے۔ یہاں رات کے ٹائم میں بہت ہی مزہ آتا ہے، مطلب ایک الگ ہی سکون ملتا ہے انسان کو یہاں پہ، اتنی بھی زیادہ نہیں مگر جب یہ سکون ملتا ہے، جب یہ آپ کے ساتھ آپ کے اپنے ہو، آپ کے گھر والے ہو، تبھی کچھ بہت ہی اچھا لگتا ہے آپ کو۔ وہ ایک جو نظارہ ہوتا ہے وہ آپ کے لیے اسپیشل ہی بن جاتا ہے۔ تو یہاں پر جی ہم اس مومنٹ کو انجوائے کر رہے تھے، اور یہاں پر گرمی بہت ہی زیادہ ہو رہی تھی، کیونکہ جب دسمبر کا مہینہ ہوتا ہے اس ٹائم میں بہت ہی اچھا لگتا ہے۔ پچھلی دفعہ میرے سسرال والے اچھے موسم میں آئے تھے، تو بہت ہی اچھا ہو رہا تھا موسم۔ اس دفعہ بہت ہی سخت گرمی ہو رہی تھی، مگر پھر بھی اللہ کا شکر ہے خیر خیریت سے پہنچ گئے اور سب کچھ اچھے سے ہو رہا تھا۔ تو یہاں پر ہم واک کر رہے تھے، اور جو یہ لائٹ فاؤنٹین شو ہے نا بہت ہی اچھا لگ رہا تھا۔ یہ صرف گرمیوں کے ٹائم میں ہوتا ہے، اس کے بعد جب یہ گرمیاں ختم ہو جاتی ہے تو بالکل بھی نہیں ہوتا۔ تو ہم ان کو بھی دیکھ کر انجوائے کرے تو، اور یہ تینوں اتنی تک گئی تھی نا، اتنے تک گئے تھے کہ مجھے اتنا غصہ کر رہے تھے کہ آپ نے ہمیں بہت ہی لمبے راستے سے یہاں پر اس کارنر پر لے آیا۔ میں بول رہی تھی کہ نہیں، یہ ہم ویسے ہی جیسے گئے تھے ویسے ہی سیدھا آگے آئے۔ تو یہاں پر جب ہم پہنچے تو ہم سے ہاجرہ میری جو دیورانی ہے وہ ہم سے آگے ہی پہنچ گئی تھی، اور وہ لفٹ میں چلی گئی۔ میں پچھلی دفعہ بھی یہی آپ کو بتا رہی تھی کہ وہ ہم سے پہلے چلی گئی، تو ہم ان کے پیچھے ہی رہ گئے، مگر ان کو لفٹ کا نہیں پتا، فلور کا نہیں پتا کہ کون سا فلور ہے، تو پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا ہو گیا۔ ان کو دیکھ کر وہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور ہم اتنا ہنسے تھے کہ آپ تو رونگ ہی فلور پر چلی گئی۔ خیر ہم نے ان کو ڈھونڈ لیا اور پھر ہم اپنے گھر کی طرف چلے گئے، اور اس کے بعد ہم نے صبح جانا تھا کہیں پہ باہر۔ یہ تقریباً 2 دن کا بعد ہی ہم نے جانا تھا۔ یہ ایسا ہی نہیں ہے کہ ایک دن ہم جاتے ہیں تو دوسرے دن جاتے ہیں۔ جب ہسبینڈ لوگ کی چھٹی ہوتی ہے، دیور کی چھٹی ہوتی ہے، تو تبھی ہی جاتے ہیں، ہر دن بالکل بھی نہیں جاتے، کیونکہ ان لوگ کو بھی آفس جانا پڑتا ہے، ایسے بالکل بھی چھٹی نہیں ملتی ان لوگ کو، کیونکہ کام بھی کرنا پڑتا ہے، اور جب چھٹی کرے تو پھر تو بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک ہی سنڈے کی چھٹی ہوتی ہے، تو اس میں کہیں نہ کہیں کا پلان ہم بنا لیتے ہیں۔
ویسے نہیں بناتے، جب سسرال والے ہوتے تو ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھا لگتا ہے، تب ہم بناتے ہیں۔ اور اب وہ ان کے ساتھ ہی ہم جا رہے تھے۔ یہاں پر ہم نے جانے کا پلان بنایا تھا، ہم جا رہے تھے پھر سے برج خلیفہ دیکھنے کے لیے، اور وہاں کا ماحول انجوائے کرنے کے لیے ہم جا رہے تھے۔ اور یہ راستے میں جو فیوچر میوزیم ہے یہ بھی آپ کو دکھائی دیتا ہوگا۔ ہم یہاں کا سوچ رہے تھے کہ ہم یہاں پہ جائیں گے، مگر ہم نے بولا ہے کہ ہم پھر چلے جائیں گے، کیونکہ یہاں پر پہلے ہم یہ جو چیزیں ہیں اس کو دیکھیں گے، پھر یہاں پہ میوزیم وغیرہ میں جائیں گے۔ ہم نے اس سے پہلے دوسرے میوزیم کا بھی پلان بنایا تھا، عجمان میں ہے، جہاں پر میں تو ابھی تک بالکل بھی نہیں گئی ہوں۔ میری ایک دوست ہے، وہ بتا رہی تھی کہ یہاں پر ہمیں آپ کو لے کر جاؤں گی، مگر ابھی تک ان کا پلان ہی نہیں بنا، تو ہم انشاءاللہ ضرور چلیں گے وہاں پہ۔ اور یہاں پر پھر ہم پہنچ گئے تھے ہم سارے، اور دوسری جو گاڑی ہے وہاں پر اس میں میرے ساس سسر اور میرے جو دیور ہے وہ لوگ آ رہے تھے۔ یہاں پر دیکھے زاویان خان ایسے سو رہا تھا گاڑی میں کہ بہت ہی کام کیا ہو اس نے، مگر ماشاءاللہ سے فریش ہو کے اٹھ گیا۔ دبئی مال کے پہلے ہی اسپاٹ میں جب ہم پہنچے تو یہاں پر دیکھا ایسے پھول لگے ہوئے تھے۔ ہم سوچ رہے تھے کہ یہ سب ڈیکوریٹ کیا ہوا ہے، جب ہم نے پوچھا تو یہ سارے اوریجنل فلاورز تھے۔ تو میں ان سے پوچھ رہی تھی کہ یہ کیسے اوریجنل ہو سکتے ہیں، ان کے تو الگ الگ ہی رنگ ہیں۔ تو وہ بول رہی تھی کہ ہم نے ان کو ایسے ہی رکھا تھا، پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ یہ دیکھیں اتنے الگ الگ رنگ ہیں ان کے، بہت ہی اچھے دکھ رہے تھے، مگر مجھے لگ رہا تھا کہ کچھ فیک بھی تھے، مگر پھر بھی میں نے پوچھا کہ وہ بتا رہے تھے کہ یہ سارے اوریجنل ہیں۔ مگر جب ہم یہاں سے گزر رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ یہاں پر ایسے واچ پڑے ہوئے تھے جو کہ صرف دکھنے کے لیے ہے۔ یہاں پر صرف جس کے پاس پیسہ ہو وہی اس کو خرید سکتا ہے، اس کو مطلب پہننے کے لیے تو نہیں ہے، مگر اپنا پیسہ جب انویسٹ کرنا ہے تو اسی چیز میں جب انویسٹ کیا جائے تو یہ اچھا ہے، مگر یہ چیز ہمارے لیے تو نہیں ہے، ہم کیوں نہ اپنے آپ پہ کیوں نہ لگائے۔ یہاں پر ایک گھڑی کی قیمت آپ کو پتہ ہے تقریباً 120 لاکھ درہم تھی۔ اس گھڑی کو دیکھ کر بالکل بھی نہیں لگتا تھا کہ اس کی قیمت اتنی ہوگی۔ اس کے بعد ہم پھر اوپر چلے گئے، اور یہاں پر فش جو ایکویریم تھا اس کو دیکھ کر ہم نے اتنا ٹائم گزارا، بہت ہی زیادہ۔ ہم سب اس کو دیکھ رہے تھے، اور اس کا جو یہ مومنٹ ہے ہم سب ساتھ ہی انجوائے کر رہے تھے۔ اور یہاں پر ہمارے ساتھ اتنا برا ہوا، خیر اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر الحمدللہ کہ اس سے برا نہیں ہوا، اللہ پاک بہت خیر کرے۔ یہاں پر ہم جب اس کو دیکھ رہے تھے تو زاویان ہم سے تھوڑا آگے پیچھے ہوا، تو ہمیں اتنا ٹینشن ہوا کہ پورے مال میں ہم ادھر ادھر گھوم رہے تھے کہ کہاں پہ گیا زاویان، کہاں پہ گیا، مگر شکر الحمدللہ یہاں پہ پھر وہ آگے ہی تھوڑا چلا تھا، مگر ہمارے ساتھ بہت ہی زیادہ کچھ ٹینشن ہو گیا تھا، کیونکہ بچے جب یہاں پہ ادھر ادھر چلے جاتے ہیں تو گھر والے بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو پھر ہمیں زاویان بھی مل گیا الحمدللہ، اور ہم نے اتنا شکر ادا کیا کہ پتہ نہیں اگر زیادہ آگے چلا جاتا تو کہاں پہ ہم ان کو ڈھونڈتے۔ تو جب میں نے دیکھا تو وہ سٹیئرز کے پاس کھڑا ہوا تھا، اور میں اتنی تیز بھاگ دوڑی نا کہ بس اللہ ہی دیکھ رہا تھا کہ کیا اس ٹائم ہمارا حشر ہو رہا تھا۔ اس کے بعد ہم یہاں پر چائنا ٹاؤن میں آ گئے تھے، اور یہاں پر بہت ہی اچھا ماحول ہو رہا تھا، اور سب کچھ یہاں پر بہت ہی اچھا دکھ رہا تھا۔ یہ بیلونز جو اوپر لگے ہوئے ہیں، یہ یہاں پر سارے لوگ آئے ہوئے تھے اور یہاں پر پکچرز لے رہے تھے۔ یہ جگہ صرف پکچرز لینے کے لیے ہے، جو کہ بہت ہی اچھی جگہ ہے۔ یہاں پر میں پہلے بھی آئی تھی، آپ کو میں نے دکھایا ہوا تھا،
جو کہ میرا پچھلا بلاگ ہے، میری جب برتھ ڈے تھی تو میں یہاں پہ آئی ہوئی تھی۔ یہاں پر بہت چائنیز لوگ بھی تھے اور بہت ہی مطلب ہر قسم کے لوگ تھے یہاں پر۔ اور یہاں پر ایک لڑکی مجھے بلا رہی تھی، تو میں جب اس کے پاس چلی گئی، وہ مجھے بتا رہی تھی کہ یہ چیز آپ لے لیں۔ تو میں نے پوچھا یہ چیز ہے کیا؟ یہ تو مجھے کوئی کھلونا لگ رہا ہے۔ تو مجھے اس کی ہسٹری بتا رہی تھی۔ اس کی ہسٹری یہ ہے کہ یہ ایک چائنا کی ایک پرنسس تھی، اور یہ جب آپ لیں گے اور اپنے گھر میں رکھیں گی تو یہ آپ کے لیے گڈ لک لائیں گے۔ تو میں اس میں بہت انٹرسٹڈ تھی، تو میں نے کہا چلے میں آپ سے سٹوری سن لیتی ہوں۔ اور یہ بھی جو چیز ہے اس کو بھی پتہ نہیں کچھ کیا نام دے کے رکھا ہوا تھا، اس کا بھی کچھ وہ سٹوری تھی، مگر ابھی مجھے وہ یاد نہیں تھی۔ مگر جب اس کی پرائس بتائی نا تو میں حیران رہ گئی کہ کیا یہ چیز ہے، اس کی پرائس نہ ہے، یہ کیا چیز ہے بھائی؟ اس کی پرائس تقریباً 30,000 درہم بتایا تھا اس ایک کھلونے کی۔ میں نے کہا بھائی کوئی پاگل ہے کہ یہ چیز لے گا؟ مگر ہوتے ہیں جس کے پاس فضول پیسے ہوتے ہیں تو یہ چیز لے لیتے ہیں، مگر ہمیں یہ چیزیں بالکل بھی نہیں چاہیے، کیونکہ جب آپ کو پتہ ہے گھر میں ایسے ہی کوئی چیز رکھ لیا جائے نا تو پھر نماز ہی نہیں ہو سکتی۔ پھر میں نے کہا چلے جی یہ چیزیں بالکل بھی نہیں چاہیے ہمیں، گھر میں بالکل بھی نہیں چاہیے۔ اس کے بعد ہم نے برج خلیفہ دیکھا اور پھر ہم اس کے بعد گھر چلے گئے۔